ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی اس واقعے میں شریک نہیں ہوا، یا تو اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، یا بعض صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے اور انہوں نے روایات نہیں سنی، تو انہوں نے وہ روایتیں اپنے بڑے صحابہ اکرام سے سنی، اور بڑے صحابہ اکرام سے سن کر پھر ان کا واسطہ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ لے دیا، تو یہ بھی مرسل صحابی کہلائے گی۔ جیسا کہ ایک راوی ہیں محمد بن ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت امیس، جس وقت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے گئیں تو ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی۔ یہ لمبے مسائل ہیں اس میں، تو بہرحال یہ محمد جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ پیدا ہوئے، تو لہٰذا ان کی روایتیں بھی عموماً جو ہے وہ مرسل ہوں گی، لیکن وہ مرسل صحابی کہلائیں گی، اور مرسل صحابی جو ہے وہ روایت قابل قبول ہے۔ مرسل تابعی کے بارے میں ہم آگے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک مرسل کی مصطلح ہو گئی۔ مرسل کی ایک اور مصطلح بھی ہے، دوسری تعریف بھی ہے۔ اکثر اہل علم جو ہے وہ مرسل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں سند متصل نہ ہو، یعنی درمیان میں کسی بھی جگہ سے کوئی راوی گر جائے تو اس کو بھی مرسل کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ جیسے محدثین عموماً کہتے ہیں ارسلہ فلان عن فلان، فلاں آدمی نے فلاں آدمی سے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے۔ کیوں؟ یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ تھا، تو لہٰذا اس نے اس واسطے کو چھوڑ دیا، تو اس کو بھی محدثین مرسل کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی مرسل جو مشہور مرسل ہے اسی کے مشابہ ہے، وہاں پہ صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ عام راوی کا واسطہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو گویا کہ دونوں سندوں میں ایک راوی کا نام جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے دونوں کے اندر مشابہت ہونے کی وجہ سے دونوں کو مرسل کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل مرسل وہی ہے جو پیچھے تابعی جو ہے وہ صحابی کا واسطہ چھوڑ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ لیکن محدثین دوسری روایت جس کو ہم عام اصطلاح میں منقطع کہتے ہیں، کہ درمیان میں کہیں سے بھی ایک راوی گر جائے، ایک راوی کو چھوڑ دیا جائے، تو اس راوی کی روایت کو بھی عموماً محدثین مرسل کہہ دیتے ہیں۔ یاد رہے یہ دونوں روایتیں ہی ضعیف ہیں۔ مرسل چاہے درمیان میں جس کو ہم نے منقطع کہا، راوی چھوٹ گیا ہے، معلوم نہیں کہ وہ ثقہ راوی ہے یا ضعیف راوی ہے، لہٰذا اس روایت کو ہم ضعیف روایت جو ہے وہ قرار دیں گے۔ مرسل تابعی، مرسل صحابی کی روایت صحیح ہے، منقطع روایت جو ہے یہ بھی ضعیف ہے۔ اب آخری بات رہ گئی کہ مرسل تابعی، جس میں تابعی جو ہے وہ صحابی کا نام نہیں لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث بیان کر دیتا ہے، تو مرسل تابعی کی روایت تقریباً بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے۔ اکثر اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کچھ علماء استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ مرجو مسئلہ ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف کی اقسام میں سے ہے، جیسا کہ ہماری یہ حدیث بھی ہے جو کہ مکحول تابعی رحمہ اللہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے صحابی کا نام نہیں لیا۔ ممکن ہے مکحول رحمہ اللہ نے یہ روایت کسی اور تابعی سے سنی ہو، صحابی سے نہ سنی ہو، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ تابعی جو ہے وہ ثقہ راوی ہے یا غیر ثقہ راوی ہے، اس وجہ سے مرسل روایت کو ضعیف روایت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اہل علم نے کہا کہ مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، لیکن دو جگہ پہ مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف نہیں ہوگی، دو جگہ پہ مرسل روایت ضعیف نہیں ہوگی۔ ایک جگہ تو وہی جو پیچھے ذکر ہو چکی ہے، میں نے ذکر کیا کہ اگر صحابی روایت کو مرسل بیان کرتا ہے، یعنی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سنا ہے، نبی کریم سے وہ حدیث نہیں سنی، تو وہ درمیان میں صحابی کا واسطہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتا ہے، تو یہ مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ یہ روایت صحیح سمجھی جائے گی، اس لیے کہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں اور یقیناً وہ ثقہ ہی ہیں۔ دوسری حالت جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرسل روایت ضعیف کی اقسام میں سے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جس تابعی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ صحابی سے ہی بیان کرتا ہے، تابعی سے بیان نہیں کرتا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ یہ صحابہ سے ہی بیان کرتے ہیں، یہ تابعین سے بیان نہیں کرتے، تو اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ ان کی مرسل روایات جو ہے وہ قابل حجت ہیں، ان کی مرسل روایات جو ہے وہ قابل حجت ہیں۔ لیکن کہا جائے
کہ یہ بھی روایت اصل میں ہے تو ضعیفی کی اقسام میں سے ہے، لیکن اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اور روایت اس کے مخالف نہیں ہے یا کسی اور ذریعے سے اس روایت کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تائید ہو رہی ہے، تو ایسی مراسیل جو ہے ان کو حجت مان لینا چاہیے۔ یعنی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی جو مرسل روایات ہیں ان کو بطور حجت یا بطور استدلال جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے دوسری روایات کی بنسبت۔